کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 15 اور آج ہے اس کا ایپیسوڈ نمبر 17۔ آج سے پری کوارٹر فائنلز شروع ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ اس پروگرام میں 24 پاکستان کی سٹیز کی 24 ٹیمز نے 24 ٹیمز نے حصہ لیا تھا، اور اب تک کے پچھلے 16 ایپیسوڈ میں جو گروپ مقابلے ہوئے اس میں سے 8 ٹیمیں اب ہم سے رخصت ہو چکی ہیں، اور اب وہ ونر ٹیمز جو آگے بڑھ چکی ہیں وہ ہیں 16، اور اب ان 16 ٹیموں کے کوارٹر فائنلز ہوں گے، اور ان میں سے 8 ٹیمیں آگے بڑھیں گی، پھر ہوں گے 8 میں کوارٹر فائنلز، ان میں سے 4 ٹیمیں سیمی فائنلز میں آگے بڑھیں گی، اور سیمی فائنل میں 4 میں سے 2 فائنلسٹ ہوتے ہیں، اور فائنل ہوگا 31 دسمبر کو انشاءاللہ الکریم۔ اور آپ دیکھیں گے نیو ایئر نائٹ کو امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا زبردست اسپیشل سیشن بھی ہوگا جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے، اور قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا پروگرام ذہنی آزمائش فائنل بھی ہوگا۔ تو اس بار یوں کہیے کہ نیو ایئر نائٹ پر بھی ایک زبردست مقابلہ اور ایک زبردست پروگرام ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا مقابلہ ہے پری کوارٹر فائنل میں، پہلا مقابلہ حیدرآباد اور دوسری طرف ٹیم ہے گجرانوالہ کی ٹیم، ایک سندھ کی ٹیم ہے اور ایک پروونس پنجاب کی ٹیم ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ منچ پر تشریف لائیں اور انشاءاللہ ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور پیارا پیارا علم دین کا خزانہ بھی حاصل کریں گے۔ گجرانوالہ میرے دائیں طرف اور حیدرآباد کی ٹیم میرے بائیں طرف ہے، اور یہ دونوں ٹیمیں اپنے گروپ مقابلے جیت کر یہاں تک آئے ہیں، اور اب جو ٹیم پیچھے رہے گی اس کے لیے کوئی آگے فردر چانس نہیں ہوگا۔ آج جو جیتیں گے وہی آگے جائیں گے، اور جو بدقسمتی سے پیچھے رہ جائیں گے پھر انہیں گھر جانا ہوگا۔ میرے دائیں طرف ہے گجرانوالہ کی ٹیم، ان کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو منچ پہ خوش آمدید۔ آپ اپنا دوسرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید عبید رضا بخاری اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام سید محمد ظفر اقبال بخاری اتاری ہے۔ میں بی ایس انگلش فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری سلیکشن گجرانوالہ میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید سید عبید اتاری، ماشاءاللہ، ویلکم جی۔ نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسنین اتاری، میرے والد محترم کا نام افتخار علی اتاری ہے، اور میری سلیکشن گجرانوالہ ٹیم سے ہوئی ہے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، ویلکم اگین جی۔ تیسرے ممبر۔ میرا نام حافظ احمد رضا اتاری، اور میرے والد صاحب کا نام وسیم اتاری ہے، اور میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں درس نظامی میں تیسرے سال طالب ہوں، اور میری سلیکشن گجرانوالہ ٹیم سے ہوئی۔ دوسری طرف ٹیم ہے حیدرآباد کی ٹیم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد الیاس اتاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام عبدالرشید ہے، اور میں درجہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن حیدرآباد میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، نیکسٹ۔ میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام حافظ مرید حسین ہے۔ میں جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ یعنی 6 ایئر کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن حیدرآباد میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، تیسرے ممبر۔ میرا نام محمد فیضان رضا ہے، اور میرے والد صاحب کا نام عرفان میمن ہے، اور میری سلیکشن بھی حیدرآباد سے ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ عرفان بھائی کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، بڑی پیاری آپ کی فیملی ہے، بڑے عاشق رسول ہیں آپ کے والد بھی، اور تینوں کو خوش آمدید۔ ماشاءاللہ، فیضان بھائی، اسحاق بھائی، الیاس بھائی، اور دوسری طرف ہے گجرانوالہ کی ٹیم میں عبید بھائی، محمد علی بھائی، احمد رضا بھائی۔ ان دونوں ٹیموں نے آج مظاہرہ کرنا ہے بھرپور جوش و جذبے کا، اور جوابات دینے ہیں ذہنی آزمائش میں کن سیگمنٹ سے گزر کر انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ اسکرین پر دیکھتے ہیں آج کے سیگمنٹس کون سے ہیں، اور درست جوابات دے کر زیادہ سے زیادہ پوائنٹس لے کر ہی جو ٹیم 1 پوائنٹ بھی زیادہ لے گی وہی کہلائے گی ونر، اور دوسری ٹیم کو بہرحال پیچھے رہنا ہوتا ہے۔ دکھائیے آج کے سیگمنٹ۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا، علم نور ہے، عشق کے بول آخر درست کیا ہے، گلدستہ حدیث مدنی چینل عام کریں، ایک نظر ادھر بھی، سفر ہے مگر اکیلے۔ یہ 7 سیگمنٹ جو پہلے تھے
آج بھی وہی ہیں، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہے. اور لاسٹ مقابلہ بھی بڑا زبردست ہوا، 3 ٹیمیں تھیں اور ان میں سے ایک ٹیم مانسیرا کی ٹیم یہ آگے بڑھ گئی، اور لکی مروت اور ملتان کی ٹیموں نے بھی مقابلہ کوئی کم اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال انہیں ہمیں رخصت کرنا پڑا. جنہوں نے وہ مس کیا تھا آئیے ان کو کچھ جھلکیاں دکھاتے. علم و آگہی سے بھرپور پروگرام ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ قلبی سکون کہاں پاتے تھے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے غریب، بے سہارا اور عبادت گزار لوگوں میں رہ کر دلی سکون پاتا ہوں. جواب درست دے دیا ہے. دال سے شروع ہونے والے کتنے کلام ہیں وسائل بخشش امیر علیہ سنت کی کتاب میں؟ دال سے 6 کلام شروع ہوتے ہیں. کوئی ایک کلام بتائیے. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا. جواب صحیح دے دیا ہے. مانسیرا اور لکی مروت میں ٹف مقابلہ ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہیں. صحیح. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. صحیح. حروف تہجی 30 ہیں. غلط. امام غزالی کا اصل نام احمد ہے. غلط. غوث پاک کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. صحیح. ارے واہ بھائی، آپ نے سارے جواب صحیح دے دیے ہیں. ماشاءاللہ یہ مقابلہ بہت اچھا رہا، کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. آ جائیے ادھر. ایک غلطی ملتان والوں سے ہوئی اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مانسیرا کی ٹیم جیت چکی ہے. اللہ اکبر، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. کاش ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا. وینسڈے کو لکی مروت والے خاص طور پر، ملتان والے بھی آپ دیدہ ہو کر یہاں سے رخصت ہوئے، اور بہرحال ہماری مجبوری ہے، ہمیں کسی نہ کسی کو تو رخصت کرنا ہوتا ہے. اور ذہنی آزمائش میں تقریباً 70 کے قریب ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس، طلباء اور کنٹسٹنٹ آئے ہیں، لیکن بہرحال جیت کر تو 3 ہی نے جانا ہے، ایک ٹیم نہیں جانا ہے. اور وہ ٹیم کون سی ہوگی اس کا فیصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہر ٹیم کو جیتنے کے لیے بھرپور تیاری، حاضر جوابی اور بھرپور جوش و جذبے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس میں بڑی پیاری پیاری معلومات ملتی ہے. دونوں ٹیموں سے 5 سوالات، ان کے جوابات ہم لیتے ہیں اور ہر جواب کے لیے ہوتے ہیں 25 سیکنڈ. شروع کریں گے جس کا نام ہے سیگمنٹ کا علم نور ہے. دونوں ٹیمیں تیار ہیں. تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا جواب شروع کرنے کے لیے. ختم کرنے میں بھلے آپ آگے ٹائم بھی لے سکتے ہیں. پہلا سوال بتائیے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کائنات میں کس کا ہے؟ گجرانوالہ کی ٹیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ کی صدائیں بھرپور ہوں ذکر کی نیت سے اور دلجوئی حوصلہ افزائی کی نیت سے. حیدرآباد کی ٹیم بتائیے، انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن شریف سے بتائیے. پارہ 27 سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر کہ وہ ہماری عبادت کریں. سورت کون سی بتائی؟ سورۃ القمر پارہ نمبر 27. سورہ قمر. سوچ لیں.
یہاں پہ کوئی جواب نہ دے. سورہ طور. اچھا جی, پارہ تو 27 ہے, آیت نمبر آپ نے بتائی, آیت نمبر 56 ہے, لیکن سورت یہ نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ آپ نے جواب تو تقریباً درست دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ محمد شاہد اتاری, جی, سورۃ الزاریات. سورہ زاریات. تو شاہد بھائی کا جواب درست ہو گیا اور حیدرآباد والوں کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سورت بتانے میں تھوڑی کنفیوژن ہوئی, تو اتنی بھی یہ غلطی بھی نہ ہو, کوشش کریں بھرپور جواب دیں. بہرحال آیت صحیح پڑھی, اور جو جواب تھا کہ عبادت خداوندی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. عاطف بھائی کیا دیں گے شاہد بھائی کو؟ یہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی مایہ ناز تالیف ہے, گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت. یہ تو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, اور مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کتاب انہیں تحفے میں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ, قبول فرمائیے, تشریف رکھیے. اگلا سوال, جس کی زبان بات کرتے ہوئے اٹکتی ہو اس کے لیے کوئی روحانی وظیفہ بتائیے. گجراں والا. جس کی زبان اٹکتی ہو, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ 4 آیات, اگر 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 1 مرتبہ پڑھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر بچہ ہکلاتا ہو یا وہ نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کے والدین یا کوئی صحیح پڑھنے والا پڑھ کر دم کر دے. انشاءاللہ اس کی زبان کی گرہ کھول دی جائے گی اور اس کی زبان اٹکے گی نہیں. ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر یہ 25 تا 25 سے 28 تک یہ 4 آیتیں رب اشرح لی سے آپ پڑھ کر لیجئے, یا پڑھ کر بچے وغیرہ پہ دم کر دیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ جاری رکھیے, کرم ہو جائے گا. اگلا سوال, حیدرآباد کی ٹیم بتائیے, حضرت سیدنا ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. آپ اس عمر میں بھی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست تھے. جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا راز بتایا؟ حضرت ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی. جب ان سے اور وہ اس وقت بھی جو ہے جسمانی اعضاء سے بہت اچھے تھے. جب ان سے اس بات کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے روکے رکھا, تو اب اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت جواب ہے. جوانی میں میں نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچایا, بڑھاپے میں میرے رب نے ان اعضاء کو میرے لیے بچایا. کیا بات ہے. اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے, خاص کر جو جوان چاہتے ہیں کہ اچھا بڑھاپا گزرے, تو جہاں اپنی سیونگ, جہاں اپنے مال و دولت کے ذریعے بڑھاپا اچھا کرنا چاہتے ہیں, وہ گناہوں سے بچ کر بھی رب کی رضا والے کام کر کے بھی اس کی کوشش کریں گے تو بڑھاپے میں اعضاء کام کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال بتائیے, گجرانوالہ والے, مولانا روم اور ان کے پیر و مرشد سیدنا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مزارات کہاں ہیں؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر و مرشد کا مزار شریف ترکی میں ہے. کیا بات ہے, ترکی میں ہے. سٹی پتہ ہے آپ کو کون سی سٹی میں ہے؟ ان کا مزار شریف ترکی میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ ترکیہ میں سٹی ہے کونیا. بڑا زبردست مزار شریف ہے اور بڑی عالی شان اس کی وائبز ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ہمیں حاضری کی سعادت دے. اگلا سوال, حیدرآباد والے بتائیے, حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ شعبان کے 5 حروف کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ شعبان کے 5 حروف, شین عین با الف نون. جلدی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کے 5 حروف کی نسبت 5 حروف کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ شین کا معنی ہے شرف, با کا معنی بر یعنی احسان و نیکی, عین کا معنی علو یعنی بلندی, اور الف کا معنی الفت, اور نون کا معنی نور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ تمام چیزیں اس مہینے میں عطا فرما دی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. شرف, علو, بلندی, احسان و بھلائی, الفت اور نور, یہ سب چیزیں اس مبارک مہینے میں عطا فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی, آپ بتائیے گجرانوالہ والے, کیا نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے نکلتی ہے؟
جی ہاں، نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے گزرتی ہے کیونکہ اس پر انہیں اجر و ثواب ملتا ہے. جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نزا کی سختیوں سے بچنے کی دعا نہیں مانگی. ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں اس پر مجھے اجر ملے گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. حیدرآباد والے بتائیے، ذکر و اذکار زبان سے پڑھنا بہتر ہے یا بغیر زبان ہلائے دل میں پڑھنا افضل ہے؟ جہاں ذکر و اذکار وغیرہ کا پڑھنے کا کہا گیا ہے وہاں اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ کچھ عارضہ نہیں ہو، کوئی اور پریشانی نہیں ہو، تو اپنے کان میں اس کی آواز آ جائے. اپنے کان سن لئیے، اپنے کان اس کی آواز سن لیں، اتنی حد تک جو ہے پڑھنا چاہیے جہاں درود و وظائف پڑھنے کا کہا گیا ہے. چلے جی، آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. آپ کنفیوز کیوں لگ رہے ہیں، اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ تھوڑا مسکرائے، تھوڑی لمبی سانس لیں اور تھوڑا سلو بولیں تو انشاءاللہ خیر ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. پانی وانی پلائیں آپ کو فیضان بھائی. آخری سوال دونوں ٹیموں سے، ایک سوال آپشن کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ سوال آپ کو پہلے سے دیے گئے تھے ان میں سے نہیں ہوگا، آؤٹ آف سلیبس ہوتا ہے. تو یہ بیسٹ آف لک اس سوال کے لیے. بتائیے، سید القراء یعنی قاریوں کا سردار کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے؟ آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. 2 پوائنٹس کا سوال ہے. حضرت بلال یا حضرت معاذ یا حضرت ابی بن کعب، سید القراء کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. سوچ لیں، ابھی ٹائم ہے، 1 سیکنڈ ہے. سوچنے جتنا تو نہیں ہے. اور آپ نے کہا حضرت ابی بن کعب. پڑھا ہے کہیں یا ایسے ہی پڑھا ہے؟ چلیں، انہوں نے پڑھا ہے. اور حضرت بلال نہیں ہے؟ بڑے مؤذن اور تلاوت بھی بہت اچھی تھی ان کی، ایسے ہی تھوڑی مؤذن تھے. جو لوگوں میں خواہ مخواہ مشہور ہے کہ ان سے وہ ہا نہیں نکلتا تھا، شین نہیں نکلتا تھا، یہ غلط بات ہے. حضرت بلال بڑے فصیح اللسان تھے اور آپ نے حضرت ابی بن کعب کہا. چلیں جی، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. آخری سوال حیدرآباد سے. حضرت شیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کس نبی کے بیٹے ہیں؟ آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام. جی، آپشن آپ کے سامنے ہیں اور سیکنڈز بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک آپشن لے لیجئے، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت شیس ان کے بیٹے ہیں؟ کنفرم ہے؟ جی بالکل. کہاں پڑھا ہے؟ یہ مطلب کہ دلچسپ معلومات کی جو کتاب ہے ان میں پڑھا ہے. 2 حصے ہیں جن کے، ان میں پڑھا. آپ لوگ بھی متفق ہیں ان سے؟ الیاس بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں جی، جواب ان کا درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس سلسلۃ الذہب کے یوں کہیے کہ اسی میں ہیں، اس گولڈن چین میں کہ جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. اور بڑے جلیل القدر یہ تھے اللہ کے نبی، اور آپ میں نور مصطفیٰ جگمگاتا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اس طرح سے مقابلہ پہلے سیگمنٹ کا مکمل ہوا. دونوں ٹیموں نے 5 جوابات صحیح دیے اور سکور بورڈ دیکھیں گے 10 پوائنٹ اب تک ہو چکے ہیں. اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے چلتے ہیں، حاضرین سے کچھ سوالات کے جوابات لیتے ہیں اور انہیں بھی پیارے پیارے گفٹس دیں گے. بچے بھی تیار رہیں، بچوں سے بھی ایک سوال بچوں سے کر لیں، ایک بڑوں سے کر لیں. اور کیا سوال ہے عاطف بھائی؟ مدنی منع یعنی جو بچے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کا لقب ہے؟ بچوں سے سوال. محبوب رسول کن کا لقب؟ بچوں کو آپشن بھی دے دینا 2. چلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، یا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں کو 2 آپشن دیں وہ بھی کافی ہے. حضرت عثمان، حضرت اسامہ یا حضرت زید؟
محبوب رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد حسان ہے اور میرے والد کا نام محمد جاوید ہے. ہم میں پرکاش سے آئے ہیں. ویلکم. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا جواب صحیح نہیں ہے. لیکن اس بچے نے جتنے کانفیڈنس سے جواب دیا ہے اس کی داد دینی پڑے گی. تحفہ دے دیتے ہیں ان کو. بھائی ویل ڈن. کتنے سال کے ہیں میر آپ؟ خاص سے آئے ہیں. کتنے سال کے ہیں یہ؟ 10 ایئر. 10 ایئر کا بچہ اتنا زبردست جواب دے رہا ہے اور قریب قریب بھی ہے نا کچھ تقریباً. گھر تو پہنچ گئے. زید آتا ہے اس میں. ہاں گھر تو پہنچ گئے نا. اب وہ باپ بیٹے میں تھوڑا سا ہو گیا. اشفاق بھائی پہنچا دیں ان کو. ہاں جی ان کو ہی پہنچا دینا. ان کو بتا دیں کہ یہ جن کا نام لے رہے ہیں اسامہ بن زید. جی عاطف بھائی. جی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کے لیے بھی ہے اور غلاف حاضرین کو خوشی نہیں ہو رہی بھائی؟ آپ لوگ بھی سبحان اللہ کیا کریں. چلے جی بہت بہت مبارک ہو بیٹا. ویلکم. آپ آئے ہیں تشریف رکھیے. ایک اور سوال کر لیجیے. بڑے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ جنت میں کس کی کنیت نہیں ہوگی مگر وہ کون ہیں جن کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا؟ کنیت بتائیے. جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی. جنت میں کسی کی بھی کنیت نہیں ہوگی لیکن وہ کون ہے جنہیں کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا؟ نام بتانا ہے. مشکل سوال ہے تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اویس رضا تاریخ جلم سے حاضر ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو کنیت سے پکارا جائے گا اور کنیت ہے ابو البشر. ان کا جواب بالکل درست ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. اتنا زبردست اور مشکل جواب دیا. اور جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے. ابو البشر بھی کنیت ہے لیکن وہاں پکارا جو جائے گا وہ ابو محمد سے ہوگا. یہاں بھی محمد ہے دیکھیں کہا نہیں ہے محمد. سبحان اللہ. ان کو پیارا سا تحفہ دیں گے اور اب چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف. مقابلہ بڑا زبردست جاری ہے. کوئی کمی نہیں ہوئی پوائنٹس میں. حیدرآباد اور گجرانوالہ اگلے راؤنڈ کے لیے آج آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. جو جیتیں گے وہ اگلے راؤنڈ میں کوارٹر فائنل میں پہنچیں گے. اور چلتے ہیں عشق کے بول کی طرف. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق کب لذت سے جگر کی ہے. مشتاق کب سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہے عشق کے بول. دونوں ٹیموں سے 5-5 سوالات لیکن اشعار کی متعلق اشعار کی صورت میں 2 سوال ہوں گے. شعر آپ نے پورا کرنا ہوگا 25 سیکنڈ کے اندر. پہلا سوال گجرانوالہ والے پورا کیجئے شعر. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. آسان شعر ہے قدرے. پڑھیے. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری نصیحت. اگلا سوال حیدرآباد کی ٹیم سے. پورا کیجئے شعر. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے. جواب صحیح دے دیا ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال گجرانوالہ کی ٹیم سے. بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روح عاشق پر. پورا کیجئے شعر. بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روح عاشق پر. روح یعنی چہرہ. بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روح عاشق پر، کھلی جاتی ہیں کلیاں دل کی تیرے مسکرانے سے. واہ واہ واہ. کھلی جاتی ہیں کلیاں دل کی تیرے مسکرانے سے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. واہ. عاشق کے مسکرانے سے کلیاں کھلتی ہیں. اگلا سوال شعر پورا کریں گے. عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن. مشہور کلام سے شعر ہے. عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن. عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن، میری بن جائے تربت یا شہ کوثر مدینے میں. واہ واہ واہ. امیر السنت کا مشہور کلام بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. اس سے یہ شعر ہے. میری بن جائے تربت یعنی قبر، یا شہ کوثر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ بہت خوب عبد الماجد بھائی. چلیں جی تیسرا سوال بتائیے. وسائل بخشش میں پے سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ حروف مختلف ہوتے ہیں، کلام شروع الگ الگ حروف سے ہو رہا ہوتا ہے. پے سے کتنے کلام ہیں بتائیے؟ امیر علیہ سنت کا دیوان ہے وسائل بخشش، اس میں تقریباً 300 کے قریب کلام ہیں. لفظ پے سے 10 کلام شروع ہوتے. لفظ تو ہے ہی نہیں ہے. پے تو لفظ ہی نہیں، حرف ہے نا جی. ورڈ اور الفابیٹ میں فرق ہوتا ہے. تو کتنے ہیں؟ 10 کلام. 10. کوئی ایک بتائیے. پھر مدینے کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. یہ ایسے نہیں ہے. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. پے سے 10 کلام ہے. واہ. چلیں جی آپ بتائیے حیدرآباد والے. امیر علیہ سنت کی کتاب وسائل بخشش میں ہے سے کتنے کلام ہیں؟ حلوے والا ہے. حیدرآباد کا حلوہ بھی مشہور ہے. لفظ ہاتھ سے جو ہیں اچھا لفظ نہیں سوری حرف ہے. حرف ہاتھ سے جو ہیں میں نے بھی لفظ بولا سوری. 6 کلام آتے ہیں. اس میں سے ایک کلام حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. واہ واہ واہ. حرف ہے سے 6 کلام ہیں اور ایک کلام انہوں نے سنایا بھی. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اگلا سوال. اب آپ کو اسکرین پر ایک ورڈ دکھایا جائے گا اور وہ ورڈ ہوگا کسی شعر کی طرف اشارہ، اور آپ اس ایک حرف لفظ سے پہنچیں گے پورے شعر تک. اگر نہ پہنچ پائیں تو ایک اور لفظ ہم دوسری لائن دوسرے مصرے کا آپ کو دکھائیں گے اور اس سے آپ نے شعر تک پہنچنا ہوگا. اگر اس سے بھی نہ پہنچ پائے تو ایک اور لفظ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس لفظ کے دیکھنے سے ایک نمبر کم بھی ہو جائے گا، تو 2 کے بجائے پھر 1 پوائنٹ ملے گا. ایسے 2 سوال ہیں دونوں ٹیموں سے. غور سے دیکھیے ناظرین حاضرین، آپ بھی پہنچتے ہیں کہ نہیں وہ نشار تک. دکھائیے پہلا سوال گجرانوالہ سے. کیا ہے اشارہ؟ در. لفظ در ہے. اب آپ کوئی ایک لفظ اور دیکھ سکتے ہیں. اس شعر میں پہلی لائن میں در آتا ہے. دوسری میں سے کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ. دوسرے کا پہلا کھول. دوسرے کا پہلا دکھائیے. 2 دکھا دیے پہلے کے بجائے. پہلا دوسرا. جی کے. اب تو شاید پہنچ گئے ہوں گے. یہ 2 پوائنٹ کا سوال ہے. یہ جی کے. آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہیں، جلدی کیجئے. ایک اور دیکھیں گے. درمیان والا کھول. ہاں درمیان والا کھول دیجئے بھائی. جی کے ہیں. اب بیچ میں علی بھائی میرا خیال ہے آپ کو پہنچا رہے تھے لیکن آپ نے جلد بازی نہیں کی. چلیں جی جلدی کیجئے، آپ کے پاس اب بھی 15 مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. مر کے
जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ माशाअल्लाह, ये यही शेर था, स्क्रीन पर नहीं आया अब तक। नाजरीन को भी दिखा दीजिए, पूरे शेर की जियारत कर लें। और यही वाला शेर था, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अब बारी है हैदराबाद वालों की, इन्हें दिखाया जाएगा एक इसी तरह लफ्ज, और ये उस लफ्ज से पहुंचेंगे पूरे शेर तक। बदकार, उस शेर में लफ्ज है बदकार। दूसरी लाइन से कहीं से देखेंगे, शुरू से, बीच से, आखिर से, या इसी से पढ़ेंगे? पहला लफ्ज दूसरी लाइन का पहला लफ्ज आपके सामने है, खुदा। खुदा, खुदा, लफ्ज खुदा। दुआए उम्मत बदकार विरद लब होगी, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। सजदा में सर झुका होगा। सजदे में, आपने सही पढ़ा, सजदे में। दुआए उम्मते बदकार, उम्मत बदकार नहीं, वापस पढ़िए। दुआए उम्मते बदकार विरद लब होगी, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सजदे में सर झुका होगा, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। वाह वाह, माशाअल्लाह। चलें जी, एक और सवाल इसी तरह गुजरांवाला की टीम से, इनको भी लफ्ज दिखाएंगे। बिगड़े, पहली लाइन में बीच में ये लफ्ज है बिगड़े। दूसरे का पहला लफ्ज, दूसरे का पहला लफ्ज बिगड़े, बिगड़। देखें कोई गड़बड़ ना हो जाए। बिगड़े और दूसरे में शुरू में है बिगड़। हमेशा तुम करम करते हो बिगड़े हाल वालों पर, बिगड़ कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना ली है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत शेर है। बिगड़ कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना ली है। वाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल हैदराबाद वालों से इसी तरह, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल। आप देखेंगे लफ्ज, अब तक हैदराबाद से कोई गलती नहीं हुई, जबकि गुजरांवाला वाले एक छोटी सी माइनर गलती कर चुके हैं, एक पॉइंट कम लिया है। देखते हैं हैदराबाद वाले क्या करते हैं। आखिरी सवाल, लफ्ज है मैं। मैं और में फर्क है। देखेंगे कुछ और, या वैसे पढ़ेंगे? पहुंच गए? देखना ही है तो फिर बोल दें। पहले में तो नंबर कटते ही नहीं है ना। दूसरी लाइन का पहला, दूसरी लाइन का पहला है हम। हम, चले जी, हम। दूसरी लाइन का पहला है हम, और उसकी पहली लाइन पहले मिसरे में आता है मैं। बहुत प्यारा शेर, जितना इनसे मुश्किल था इतना मुश्किल तो ये है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी बड़ा प्यारा शेर। चले जी, एक नंबर और कम करवाना है इन्होंने, और बीच का भी दिखा दीजिए दूसरी लाइन का। मदीना, मदीना। चले जी, अब तो मदीना मदीना हो जाए। पहली लाइन में मैं आता है, दूसरी में हम, और बीच में मदीना। और प्यारा कलाम है, बहुत प्यारा। हाँ भाई, हाजरीन भी तैयार रहे, हो सकता है ये जवाब आपको देना पड़े। ए हसन फिरदौस में जाएं जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गए। सोच लें। जी सही है, यही है
इतनी देर क्यों लगाई? हैं जी? तो कंफर्म करना था। अच्छा, कहाँ कर रहे थे कन्फर्म? चलें जी, देखते हैं इनसे गलती तो नहीं हो गई। स्क्रीन पर ये जवाब आएगा और जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चलें जी, मैं एक लफ्ज बताऊंगा, वहां से हाजरीन में से कोई जवाब दे। जिस शेर में ये लफ्ज आता हो वो पढ़े। एक लफ्ज मैं बताऊंगा, अगर फिर आप ना बता पाए तो दूसरा लफ्ज भी आपको बता देंगे। तो शेर में आता है कहाँ की दौलत। अब पूरा आप करेंगे वाला शेर शुरू से आखिर तक। बीच में आता है कहाँ की दौलत। इतने सारे हाथ उठ गए। शफीक भाई, किसी से जिन्होंने अब तक पूरे 16 एपिसोड में जवाब ना दिया हो, उनसे जवाब लें आज। कहाँ की दौलत? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। फयाज हुसैन अत्तारी लाडकना से। माशाअल्लाह, बताइए। कहाँ की दौलत कहाँ की मनसब, कहाँ की दौलत कहाँ की मनसब, ये है हकीकत। कहाँ की मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है खान साहब। खान साहब है ना? सिंधी बलोच हैं। सिंधी बलोच हैं। अच्छा, सिंधी भी है, बलोच भी हैं। चलें, ये मुअम्मा अभी हल नहीं करवाते और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अल्लाह, इनको मलफूजात अमीर अहले सुन्नत इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह, वेरी गुड। अब अशफाक भाई हमारे सिंधी साथ, बलोची भाई जी, अब हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। सौगात भी बच्चों को भी देनी है। अच्छा जी, आसान सवाल, शेर पूरा करवा लें। शेर, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। है जी, वो कौन पूरा करेगा बच्चों में? फैजान रजा इब्ने इफ्तिखार है ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह को तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको सौगात मदीना तोहफे में दी जा रही है। नाखा में इंशाल्लाह सुनाएंगे। सौगात मदीना और भी हैं तीन, अगर 1 2 3 4 सवाल आप और पूछ लें तो। काजू पिस्ते और फिर सौगात मदीना प्लस प्लस है। वैसे सर्दियों में इनका अपना मजा है। अच्छा जी, इंशाल्लाह। चले, मैं सवाल करता हूँ, बच्चा जो है इसको पूरा कर दे, ठीक है? कोई छोटे बच्चे हों तो शेर है सच्ची बात सिखाते ये हैं। कौन पूरा करेगा? सच्ची बात सिखाते ये हैं। बहुत प्यारा शेर और हमारा अकीदा, हमारे दिलों के बड़े करीब ये बात। ये प्यारे आका सच्ची बात सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद हमसान अत्तारी है। सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह दिखाते हैं। सीधी राह दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। इसी कलाम का कोई और शेर भी सुनाएगा बच्चा तो और मजीद ये सौगात मदीना बांटते रहिए। जो जवाब देते रहे वो खड़े रहिए, एक साथ फिर सबको तोहफा देते जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमेर जरा कादरी है। आप शेर पढ़ें इस कलाम का ना कोई। आते ना कर कौसर सारी कसरत पाते ये। सुभान अल्लाह कहते रहिए भाई। आपकी हौसला अफजाई पता नहीं किसको कब कहाँ पहुंचा दे। कोई आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, होस्ट बन जाए, नातखा बन जाए, मुफ्ती बन जाए। है इनको तोहफा मिल गया। और भाई इस कलाम का कोई शेर सुनाए। कोई बच्चों को करे ना। चले आखिरी शेर सुन लेते हैं। बापू ने कहा है आज ज्यादा है तो मैं फिर वो जी इंशाल्लाह एक और इससे बात पूछे। चले इसी कलाम का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हैं, हमें पिलाते ही हैं। क्या हुआ, गला ठंडा तो नहीं पी लिया ज्यादा? माइक करीब करे, वापस पढ़िए। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हैं, हमें पिलाते ही हैं। चले, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत प्यारा शेर पढ़ा। इनको भी तोहफा देंगे माशाल्लाह। और चले ये जी, सब बच्चों को वेलकम। आते रहें। जो बच्चे नहीं आ सकते घरों में जमा होकर एक साथ बैठकर भाई बहन जो है प्रोग्राम देखें। बच्चों के लिए स्पेशली इस प्रोग्राम को जल्दी ऑन एयर किया जाता है। तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है। तो माँ बाप भी इसी तरह तरकीब बनाए कि बच्चे जरूर इन प्रोग्राम्स को देखें। जी अच्छा जी, आखिरी शेर बच्चों से बहुत आसान सा, सौगात मदीना भी मिलेगी इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम।
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اشفاق بھائی، یہ تو سلسلہ، یہ جو سیگمنٹ تھا ماشاءاللہ ہمارا نعتوں کے حوالے سے ہی تھا، اور ماشاءاللہ بہت نعتوں کا اشعار پوچھے. آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بچپن سے نعت خوانی پڑھنا شروع کر دی. سب سے پہلا کلام آپ نے کون سا پڑھا تھا، کوئی یاد ہے؟ بچپن سے نعت خوانی شروع کر دی، ایسا کچھ تو خاص نہیں تھا. مدرسۃ المدینہ میں ہم پڑھتے تھے، لیکن میرا ایسا کوئی زیادہ معمول نہیں تھا. میں تو سمجھے کہ درس نظامی کرنے کے بھی بہت بعد جو ہے وہ مجھے کہا گیا کہ آپ نعت بھی پڑھتے ہو تو آپ پڑھا کرو، تو پھر یوں اس طرح میں آ گیا خود ہی. ماشاءاللہ. بعد میں تو پھر وہ شہرت ہی نعت خواں سے ہو گئی ماشاءاللہ. الحمدللہ. البتہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں تو جو بھی ہوتے ہیں تو ماحول نعت خوانی والا بن جاتا ہے. تو مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ اس وقت ایک پیاری سی نعت چلتی تھی، تو وہ ہم پڑھتے تھے. آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلا لو رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلا لو رسول عربی. ابھی اس کا کوئی اور شعر یاد نہیں ہے، لیکن یہ پہلی لائن ہی یاد ہے. بہت اس وقت ہم پڑھتے تھے. آج سے یہ تقریباً 30 سال پرانی بات ہوگی، 30-32 سال. تو اسی بہر پر وہ کلام بھی ہے، در پہ بلا لو مکی مدنی، لیکن وہ دوسرا کلام ہے، یہ دوسرا ہے. یہ تو شاید کئیوں نے پہلی دفعہ سنا ہو. یہ کئیوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. اس میں رسول عربی آخر میں آتا ہے ہر شعر کے. تو یہ اس وقت بہت پڑھا جاتا تھا الحمدللہ. چلے جی، چل رہا ہے عشق کے بولوں سے لے کر علم کی وادیوں میں گھومتا ہوا یہ پروگرام، گھماتا ہوا یہ پروگرام. ذہنی آزمائش، مزے کی باتیں ہیں، دلچسپ راؤنڈز ہیں، اور 2 سیگمنٹ سے گزر کر دیکھتے ہیں کہ اب تک حیدرآباد اور گجرانوالہ کی ٹیموں نے کیا پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اسکرین پر آپ کو اسکور کارڈ دکھایا جا رہا ہے، اور دونوں ٹیموں نے بڑی زبردست انداز میں اپنی کوششوں کا اظہار کیا ہے. حیدرآباد بھی 19، گجرانوالہ بھی 19، یعنی دونوں ٹیمیں برابر چل رہی ہیں. اور اب چلیں گے بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف. توجہ کے ساتھ اسے سننا ہے، اور یہاں پر بھی حاضرین کان لگا کر توجہ سے ان باتوں کو سیکھیں، زندگی میں بہت کام آئیں گی. سیگمنٹ ہے آخر درست کیا ہے. دونوں ٹیموں سے 2 سوال کیے جائیں گے اور آپ نے جواب دینا ہے 25 سیکنڈ کے اندر. بتائیے گجرانوالہ والے عرس کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت عرس مناتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں عرس سن کر بڑی غلط باتیں بھی آتی ہیں. تو ایکچولی عرس ہوتا کیا ہے جو ابھی بتائیں گے، اگر درست بتایا تو وہ عرس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں وہ لوگوں نے بنا لی ہوں گی. بتائیے. کسی بزرگ کی یاد منانے اور ان کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے ان کے مریدینوں محبین وغیرہ کا ان کے یوم وفات پر سالانہ اجتماع عرس کہلاتا ہے. ایصال ثواب کے لیے محبت کرنے والوں اور ان کے مریدین کا ایک جمع ہو کر ان کے لیے دعا کرنا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، جمع ہونا، نعت خوانی، اللہ کا ذکر، یہ اصل عرس ہوتا ہے. اس میں گناہوں بھرے کوئی کام نہیں ہوتے. جواب درست دے دیا ہے. کسی بزرگ کا عرس منانا کیسا؟ حیدرآباد کی ٹیم بتائی. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. کسی بزرگ اولیاء کرام کا عرس منانا، ان کی یاد منانا اور جو ہے ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے، اور یہ کار ثواب کا کار خیر، یہ کار ثواب ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اجر و ثواب کا ذریعہ. اصل میں تو ان کی یاد منا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں تو بلکہ نیکیاں بڑھتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، اور جواب آپ کا درست مان لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال گجرانوالہ والے بتائیے کہ مزارات پر حاضر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی دینی ثبوت دیجئے.
جی کیا ہے ثبوت؟ جی مزارات پر جانا قدیم زمانہ سے مسلمانوں میں رائج ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر برکات شریف لٹانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ثبوت ہے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا، حیدرآباد بزرگان دین کے مزار پر کیوں جاتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی واقعہ بھی بتائیے. کیا مقصد ہوتا ہے، آئندہ ہم جائیں تو کیا مقصد لے کر جائیں، کوئی ایک مقصد بتائیے. بزرگان دین کے مزارات شریف پر جانا کار ثواب ہے اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو جاتی تو میں 2 رکعت نفل پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر جا کر اللہ پاک سے دعا کرتا تو اللہ پاک میرا وہ مسئلہ حل فرما دے. ماشاءاللہ آپ نے واقعہ بتایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے، مزار پہ کیوں جانا چاہیے یہ میں نے پوچھا تو اس پر آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. آپ نے کہا کار ثواب ہے. مزار پر برکت کے لیے جانا چاہیے، برکت لینے اور اللہ پاک سے دعائیں کرنے کے لیے جانا چاہیے، اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. تو چلے آپ کا جواب پھر بھی درست مان لیا جاتا ہے. آپ نے دونوں ٹیموں نے 2 صحیح جوابات دیے اس سیگمنٹ میں اور 4 پوائنٹ حاصل کیے. کہیں پر کوئی کمی نہیں رہی. حیدرآباد والے اپنے جوابات میں اور پختگی لائیں اور ماشاءاللہ جوابات سب اچھے دے رہے ہیں، لیکن اور ٹھہر کے اچھے انداز میں ایکسپلین کریں. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. 3 سیگمنٹس ہو گئے. آج عرس شریف منانے کے حوالے سے پتہ چلا اور اس میں بھی کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا یہ بھی پتہ چلا. آج کل عرس کے نام پر کئی غلط کام ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے کہ مزارات کو سجدہ کر رہے ہیں لوگ، بعض اوقات وہاں پہ نشے ہو رہے ہیں یا ناچ گانے ہو رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط چیزیں تو ہر جگہ غلط ہیں چاہے کہیں بھی ہوں. اہل سنت کا یہ طریقہ کار ہے کہ عرس مبارک میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، بیان ہوتا ہے احادیث مبارکہ کا، اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں. جس ولی کا عرس منایا جا رہا ہے ان کی پاکیزہ سیرت کو بیان کر کے ان کے چاہنے والوں کو درس دیا جاتا ہے کہ آپ بھی اسے اپنائیے. غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، محبت بھرا ایک ماحول بنایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں عرس ہیں. تو اگر عرس کے نام پر کوئی اور چیز ہوتی ہے تو ان لوگوں کو غلط کہا جائے، عرس کو غلط نہ کہا جائے. عرس منانے والے تو اللہ والے اور اللہ کے پیارے ہیں، اور جو طریقہ کار ابھی ہمارے ان بھائیوں نے بتایا، ان ٹیموں نے بتایا، اس کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں گے، دینی ماحول سے جڑے رہیں گے تو اس طرح کی خرافات اور غلط طریقوں میں پڑھنے سے بچے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں احادیث مبارکہ سے خوشبوئیں ہم حاصل کرتے ہیں، اور نام ہے اس کا گلدستہ حدیث. رسول دونوں ٹیموں سے 2 احادیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ پوچھی جائیں گی، یعنی ان کا عربی متن، پھر ترجمہ اور تخریج، اس کا جو ریفرنس ہے. یہ 3 چیزیں نارملی امپورٹنٹ ہوتی ہیں حدیث پاک کے حوالے سے. تو 3 میں سے کوئی ایک چیز انہیں دکھائی جائے گی، مزید 2 چیزیں انہیں بتانی ہوں گی، یعنی عربی متن، ترجمہ اور ریفرنس. ان 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم بتائیں گے، 2 انہیں بتانی ہوں گی. دیکھتے ہیں ان کا حافظہ. اتنی ساری لاکھوں احادیث مبارکہ ہیں اور اس میں سے بڑی پیاری پیاری چند حدیثیں آج ہمیں سننے اور سیکھنے کو بھی ملیں گی. گجرانوالہ کی ٹیم سے پہلا سوال، دیکھتے ہیں انہیں کیا دکھایا جاتا ہے مجلس کی طرف سے. ترجمہ، میننگ آپ کو دکھائی گئی اردو،
اب آپ عربی پڑھیں اور ریفرنس بھی بتائیں گے اس حدیث کا. پیارا سا فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو بالشت بھر زمین ظلمن لے لے تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. استغفر اللہ. بالشت یہ اتنا سا ہوتا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے انگوٹھے سے لے کر یہ چھوٹی انگلی تک یہ بالشت ہے, اتنا سا. اتنی بھی زمین کسی کی ظلمن لے لے. اب آپ بتائیں گے اس کی عربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 اردین. ماشاء اللہ. کتاب کا نام مشکات المصابیح, صفحہ 542, حدیث نمبر 2938. 542 صفحہ حدیث نمبر 2938 مشکات المصابیح. عربی بھی بہت خوبصورت انداز میں بڑے پیارے لہجے میں پڑھی, مزہ آیا. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, ویل ڈن. اگلا سوال ہے حیدرآباد کی ٹیم سے. دیکھیں انہیں کیا دکھایا جاتا ہے, کون سی حدیث پاک ہے یا ترجمہ ہے یا اس کا حوالہ ہے. آپ کو عربی عبارت دکھائی گئی, انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. آپ بتائیے اس کا کیا ترجمہ ہے اور اس کا ریفرنس بھی بتائیے. حدیث پاک کہاں سے لی گئی ہے؟ حدیث نمبر اور پیج نمبر تک بتانا ہوتا ہے انہیں, آسان نہیں ہے. صرف کتاب بتا دی جان نہیں چھوٹتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم کہ میں اللہ عز و جل کی ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. مشکات المصابیح کتاب الدعوات باب الاستغفار والتوبہ الفصل الاول الحدیث 2323 اور صفحہ نمبر 434. واہ واہ واہ, آپ نے 70 بار فرمایا. حدیث پاک میں 70 سے زیادہ, اکثر من 70 ہے نا, تو 70 سے زیادہ ہوگا, 70 بار نہیں کہیں گے. اور آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت آپ نے ریفرنس بھی بتایا اور ترجمہ بھی بتایا. اگلا سوال گجرانوالہ سے دوبارہ حدیث پاک کی خوشبو لینے کے لیے چلتے ہیں. اب ریفرنس ہے صحیح مسلم باب نہی عن الروایہ, نہیں ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 7 پیج نمبر 9. جی پڑھیے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں تمہارے پاس جھوٹے دجال آئیں گے, وہ ایسی حدیث لے کے آئیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی, نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی, نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی, اور تم ان کو اپنے قریب نہ آنے دینا اور ان سے بچے رہنا تاکہ وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالے اور گمراہ نہ کر ڈالیں. ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھے انداز میں سنانے کی کوشش کی اور آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ کی صدائیں بھرپور ہوں. اتنا خوبصورت انداز میں بیان کرنا, یاد کرنا بڑے محنت کا کام ہے. اور ون آف دا گریٹ حدیث پاک جسے میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کثرت سے بیان کیا ہے. یہ ان احادیث مبارکہ میں سے ایک ہے جنہیں اعلیٰ حضرت بہت زیادہ بیان فرماتے. جنہوں نے فتاوی رضویہ پڑھی ہے, اہل علم ہے, وہ یہ پڑھ کر انہیں فتاوی رضویہ یاد آتا ہے. اسپیشلی یہ جو ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. آخری سوال حیدرآباد. جی دکھائیے ان کے لیے کیا ہے گلدستہ حدیث میں. ترجمہ ہے آپ کے پاس, با محاورہ ترجمہ حضرت محمد بن خالد سلمی رضی اللہ عنہما اپنے والد محترم کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ پاک اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے, پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہوتا ہے. یہ حدیث پڑھیے عربی میں اور
تو اس کا ریفرنس، اس کی تخریج آپ بتائیے، 25 سیکنڈ کا ٹائم چلائیں جی. عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في عمل أو في ولده، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره التي سبقت له من الله، ثم صبره التي سبقت له من الله. ٹھیک ہے. ریفرنس مشکات المصابی، کتاب الجنائز، باب عیادت المریض، صفحہ نمبر 1500، حدیث نمبر 1568. واہ. اور صفحہ نمبر 300. من اللہ منزلتن ہے، من اللہ منزلتو لم یبلغها. بہرحال آپ کا جواب تقریباً درست، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں حدیثیں سنائی. دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ان کنٹسٹنٹس کی تیاری کیسی ہے، کیسے عربی بھی بتا رہے ہیں، اردو میں ترجمہ بھی بتا رہے ہیں، ان کے ریفرنسز بھی دے رہے ہیں. تو احادیث مبارکہ بہت اہم ہیں، ان سے ہمیں کوئی استغنا نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر کوئی چارہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یہ ہدایت کے مینار ہیں، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنا مطالعہ وغیرہ کریں، کتاب پڑھیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھتے ہیں. مقابلہ جاری ہے. گجرانوالہ حیدرآباد کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں، اور آج کسی ایک ٹیم نے بہرحال پیچھے جانا ہے. 27 اور 27 پوائنٹس ہیں دونوں ٹیموں کے اب تک 4 سیگمنٹ سے گزرنے کے بعد. اور اب چلتے ہیں اس پروگرام کے 5ویں سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے مدنی چینل عام کریں. مدنی چینل عام کریں میں دونوں ٹیموں کو کچھ پروگرامز کے ٹائٹل دکھائے جاتے ہیں، نام اور ان کی کچھ اینیمیشن، اور پھر اس میں سے آپ کو کچھ پروگرام کو ایک جھلک کہیں سے دکھائی جاتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے، اور آپ جو ہے اس میں سے بتاتے ہیں کہ یہ کون سا پروگرام ہے. تو دونوں سے 2 سوالات ہوں گے. ایک سوال میں ٹائلز آپ خود ہٹوا سکتے ہیں، دوسرے سوال کے جواب میں ٹائلز جو ہے وہ ہم ہٹائیں گے، اور پھر آپ نے بتانا ہوگا یہ کون سا پروگرام ہے. پہلے دونوں ٹیمیں اور حاضرین توجہ کے ساتھ دیکھیے کچھ پروگرامز کے نام. امیر اہل سنت کی عاشقان رسول سے ملاقات، احکام قرآن، دعائے افطار، ایک قصہ ایک سبق، درس بخاری شریف، علم کی بیٹھک، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یاد خدا و مصطفیٰ، واہ کیا بات ہے، زندگی سنوارے، گھر اور معاشرہ، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، آداب زندگی، علم انبیاء، نیک خواتین، قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، قرآنی سورتوں کا تعارف، سوال، اسلامی زندگی، کلام شہنشاہ سخن، ماضی کی یادیں، زیارت رسول کے واقعات، مدنی مذاکرہ، روحانی علاج اور استخارہ، آداب زندگی، یہ سارے پروگرامز کے نام ہیں. محفل نعت، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے پروگرامز آپ نے نام ان کے دیکھے. اور اب باری ہے گجرانوالہ کی ٹیم کو دکھائیں گے پہلا امیج، تھوڑی سی اس کی جھلک، اور وہ اگر پہلے ہی امیج پہ دیکھ لیں گے کہ یہ کون سا پروگرام ہے تو انہیں 5 پوائنٹ پورے ملیں گے. اگر دوسرے پر بتائیں گے ایک ٹائل کھلوا کر تو 4 پوائنٹ، ایک اور ٹائل کھلوائیں گے تو 3 پوائنٹ، ایک اور ٹائل کھلوائیں گے تو 2 پوائنٹ، پھر ایک اور ٹائل کھلوائیں گے تو 1 پوائنٹ تک یہ لے جا سکتے ہیں. تو 4 سے 5 ٹائلز یہ کھل سکتی ہیں اور انہیں پروگرام تک پہنچنا ہوگا. دیکھیے غور سے، یہاں سے کوئی ہنٹ نہ دے، حاضرین میں سے کوئی آواز نہ نکالے پلیز، توجہ سے انہیں غور کرنے دیں. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ہر بار. دکھائیے. چلے جی، آپ کو کچھ پھول دکھائی دے رہے لگتا ہے. ہاں جی پہنچ گئے. اتنی جلدی نہیں کریں یار، ریئلی غلطی ہوئی تو 5 پوائنٹ چلے جاتے ہیں، یہ بڑا رسکی. ہاں الحمدللہ پہنچ گئے. چلیں بتا دیں پھر ہم دیکھیں گے. آداب زندگی. آداب زندگی کہہ رہے ہیں بھائی. کتنے لوگ متفق ہیں ان سے؟ میں متفق نہیں ہوا. ان کے نمبر تھوڑی جانا ہے.
اچھا اچھا ابھی واپس آتا ٹائم میں متفق نہیں ہوں. اب کتنے متفق ہیں؟ اب بھی ہیں کیونکہ میں نے تو پہنچا ہی نہیں ہوں نا میں. پھر بھی متفق ہیں. دیکھتے بھائی یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں. انہوں نے پھول بوٹے سب نوٹ کر لیے ہیں بھائی. فوٹو جینک میموری. اور انہوں نے کہا آداب زندگی یہ پروگرام کا ٹائٹل ہے اور جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. 5 کے 5 پوائنٹ لے لیے گجرانوالہ کی ٹیم. زبردست بھائی. اب باری ہے حیدرآباد کی ٹیم کی اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا پروگرام تک پہنچتے ہیں. جی اللہ اکبر. رحل پہ کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کون سی کتاب ہے بھائی؟ حدیث کی کتاب بھی ہو سکتی ہے, نعت کی کتاب بھی ہو سکتی ہے. ویسے تو 12 سیکنڈ نے آپ دیکھیں گے کوئی اور ٹائل کھلوائیں گے؟ کھول دیں کوئی؟ پہنچ گئے. دیکھ لیں کوئی کھول لیں, ایسا نہ کریں یار. نہیں بس حیدرآباد والے تو ویسے کراچی کے قریب ہیں, آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, مزہ نہیں آئے گا. بولیے کون سا قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. دیکھ لیں, رسک نہ لیں میرے بھائی. صحیح ہے الحمدللہ. صحیح ہے. آپ گیس کر رہے ہیں. آپ لوگ ساتھ ہیں ان کے؟ اچھا جی, انہوں نے کافی ساتھی بھی بنا لیے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا جواب. قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ انہوں نے کہا اور جواب درست ہو چکا ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, زبردست. آپ نے 5 پوائنٹ لے لیے. کمال ہے بھائی. اب دیکھتے ہیں اگلی بار دوبارہ دوسرا کوئی پروگرام ان دونوں کے علاوہ گجرانوالہ کی ٹیم سے. بیچ میں ہے کچھ ہرا ہرا, بیچ میں ہے کچھ ہرا ہرا. گنبد لگ رہا ہے مجھے تو, گنبد شریف. کون سا پروگرام ہے؟ محفل نعت. محفل نعت ہوگی اس کے بعد. پروگرام کا نام بتائیں. یہ بھی محفل نعت. چلیں جی, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے غلط بتایا تو 5 کے 5 پوائنٹ آپ کے نہیں رہیں گے. اور آپ نے اس بار بھی شاید غلطی نہیں کی ہے اور 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. محفل نعت, سبحان اللہ. محفل نعت پروگرام ہر وینسڈے کو تقریباً 8:30 بجے کے آس پاس ہی آتا ہے. رات میں عشاء کے بعد اس کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے, 8:30 کبھی 9. تو ضرور دیکھا کریں ہمارے پیارے پیارے نعت خوانوں کی آواز میں. اور قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رکن شورا, آپ کا یہ پروگرام ہے, میزبانی فرماتے ہیں. حیدرآباد کے لیے آخری سوال اس سیگمنٹ سے. چلیں جی, تھوڑا سا مشکل ہے, کیا پتا اس میں بھی بتا دیں. اس میں تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا. یا الف دکھ رہا ہے, یا الف ہے, یا کچھ اور ہے, پتہ نہیں. 15 سیکنڈ ہے. کچھ کھلوائیں گے؟ ایک آدھ کوئی ٹائل کھلوانی ہے؟ 5 کھول دیں, 6 کھول دیں. امیر السنت کی عاشقان رسول سے ملاقات. ریئلی؟ امیر اہل سنت کے عاشقان رسول سے ملاقات, یہ پروگرام ہے؟ جی جی, اتنی زبردست تیاری ہے بھائی, واہ. دکھائیے کیا واقعی ان کا جواب درست ہے. حیدرآباد والے کہیں پریشانی میں نہ پڑ جائیں. غلطی گنجائش نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کمال ہو گیا بھائی. یہ تو ایسا ہو گیا اس سیگمنٹ میں ایک بھی ٹائل دونوں ٹیموں نے نہیں کھلوائی اور چاروں کے چاروں پروگرام ایسے ہی بتا دیے. کمال نہیں ہے بھائی, ماشاءاللہ. دونوں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ماشاءاللہ, ویل ڈن گجرانوالہ, ویل ڈن حیدرآباد. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. 1-2 کالز دے دیجئے, اس دوران ہم نیچے بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک پیاری سی نعت شریف بھی سناتے ہیں اور 72 نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے. کال دیجئے گا. میرا نام ہے اشفاق بھائی. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. آج میں حیدرآباد کی ٹیم کے ساتھ ہوں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین, بہت شکریہ. اگلی کال. میرا نام ہانی طاریہ ہے. میں پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں. ماشاءاللہ اشفاق انکل, آپ تو ذہنی آزمائش کی ہوسٹنگ بہت اچھی کر رہی ہیں. تو میں بھی آپ سے ایک چھوٹا سا ذہنی آزمائش کروں گی. اشفاق انکل, آپ ایسا شعر سنائیں جس میں 4 مرتبہ لفظ کیا آئے اور شعر کے شاعر کا نام بھی بتائیں. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. اچھا, تو پھر جلدی کیجیے. یوسف بابو, آپ اشفاق انکل کا ٹائم نوٹ کریں. چلے یوسف باپو گھڑی نکال لیں. شاعر کا نام ہے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ. اور گھڑی شروع ہی نہیں ہوئی ابھی تو. نہیں, جواب جب پتا ہے تو کیوں شروع کرنی ہے. چلیں جی, آپ کا وقت شروع ہو گیا. شاعر کا نام تو میں نے عرض کر دیا, برادر اعلیٰ حضرت, اور جواب عبد الماجد بھائی دیں گے نا. نہیں, آپ نے دینا حضرت.
फरमाइश आपसे आई, आप देंगे। बड़ा प्यारा शेर है। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। हाँ भाई, मदनी मुंडी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलते हैं नेक आमाल के रिसालों की तरफ। निकाल लीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन में भरते हैं तो वो खोल लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अच्छी अच्छी नियतों के साथ नेक आमाल का जायज़ा करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मआ तर्जुमा व तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़बलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिलाजारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुछ बसा दिए हैं, जिस राह चल गए बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या
پہ مورد جیلانی تم تو چلتے پھرتے مورد جیلانی میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سے ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سے ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں دولا سے نہ کہہ دو پیارے سواری روکو دولا سے نہ کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پورے خار وادی ہے مشکل میں ہے براتی پورے خار وادی ہے ملک سخن کی شادی تم کو رضا
شاہی تم کو رضا مسلسل جسم سے آ گئے ہو سیسے بٹھا دیے جسم سے آ گئے ہو سیسے بٹھا دیے ان کی مہک میں دل دے غنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام آپ سن رہے تھے۔ ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دوبارہ ایک بار ذرا تازہ کر لیں اب تک کے 5 سیگمنٹ سے گزر کر حیدرآباد اور گجرانوالہ کی ٹیموں نے کیا پرفارمنس دکھائی ہے۔ عبد الماجد بھائی بہت بہت شکریہ، بڑا پیارا کلام سنایا، اور 37 پوائنٹس ہو چکے ہیں، اور حیدرآباد گجرانوالہ کوئی بھی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہرحال فیصلہ ہوگا کچھ دیر میں کہ آج کون سی ٹیم گھر جا رہی ہے۔ اب جو راؤنڈز ہیں پری کوارٹر راؤنڈز میں کوئی ایک ٹیم روزانہ ہم سے رخصت ہوتی رہے گی، تو بھرپور مقابلہ کرنا ہے، سیکنڈ چانس نہیں ملے گا۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر ادھر بھی۔ دونوں ٹیموں کو کچھ دکھایا جائے گا، غور سے دیکھیں، اپنی نظر کو مضبوط رکھیں، فوکس رکھیں اور دیکھیں آپ کو جو بھی دکھایا جائے اسی میں سے سوالات ہوں گے اور آپ نے درست جوابات دینے ہوں گے۔ دکھائیے۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر ماشاءاللہ، کچھ سوالات ہیں اب آپ دونوں ٹیموں سے، 2 سوال، ہر جواب کے 2 پوائنٹ ہیں، اور آپ کو جو دکھایا گیا 4 5 7 سیکنڈ میں اسی کے متعلق سوال ہوگا۔ اب آپ کے حافظے کا اسپیشلی امتحان ہے۔ گجرانوالہ کی ٹیم بتائیے، سورہ فاتحہ کا ایک نام آپ کو دکھایا گیا ابھی، وہ کیا نام تھا؟ فاتحہ کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام اسکرین پر آیا تھا۔ سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام ام القرآن ہے۔ ایک اور نام ام القرآن ہے، دکھایا گیا تھا وہ ہے؟ ام القرآن تھا یا ام الکتاب تھا؟ ام القرآن کنفرم ہے؟ ہاں جی، دوسرے بھی ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے، ام القرآن، ویری گڈ۔ چلیں جی، حیدرآباد والے بتائیے، سورہ بقرہ کے رکوع کی تعداد موجود تھی، وہ تعداد بتائیے۔ سورہ بقرہ کے رکوع کی تعداد دکھائی گئی تھی 40۔ کنفرم ہے آپ؟ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں؟ ہاں فیضان بھائی کچھ منع کر رہے ہیں؟ نہیں، دکھائی گئی جو تھی وہ 40 تھی، ویسے کتنے ہیں؟ 280 کے قریب ہے۔ رکوع نہیں، آیت ہیں 40 رکوع ہیں۔ رکوع 40 ہی ہے نا، کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ آپ کا جواب صحیح ہو گیا ہے، 40 رکوع ہیں، اور آپ نے وہ صحیح دیکھا تھا اور آپ نے جواب بھی صحیح دیا۔ اگلا سوال، گجرانوالہ بتائیے، سورہ توبہ کا ایک اور نام دکھایا گیا تھا، وہ نام کیا تھا؟ سورہ براءت۔ سورہ براءت، اور آپ کا جواب صحیح ہو گیا ہے، سورہ براءت۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہے یہ، براءت سے یہ شروع ہوتی ہے سورت، اس لیے سورہ براءت کہتے ہیں۔ بتائیے حیدرآباد والی ٹیم، سورہ مریم کی آیات کی تعداد دکھائی گئی تھی، اس کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، وہ کتنی، کیا لکھا ہوا تھا؟ 98۔ کیا ہوتا ہے یہ 98؟ 98۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔
हाजरीन में से कोई बताएगा, अभी जो टाइल्स दिखाई गई थी उनमें कुरान पाक की कई सूरतों के नाम भी लिखे हुए थे, उनमें से कोई सी 2 सूरतें बता दे कोई। 2 सूरतें जो बताए उसको प्यारा सा तोहफा दे दें शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फैज़ान मदीना में इमामत कोरस वगैरह भी करता हूँ और मेरा ताल्लुक लाड़काना से। वेलकम वेलकम, बताइए जवाब। सूरह मरियम और सूरत ताहा। सूरह मरियम और सूरत ताहा थी क्या? हाँ जी, आप लोगों ने तो बड़े गौर से देखा। सूरह ताहा थी माशाअल्लाह। लाड़काना वाले भाई को देंगे प्यारा सा तोहफा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। क्या दे रहे हैं इनको? मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब की बहुत खूबसूरत किताब है ए ईमान वालों, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर ईमान वालों से खिताब फरमाया है। वो किताब, आयात, उनकी तफसीर और दीगर हकाम इसमें मौजूद हैं, ये इनको पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको भाई। आपके कोर्स में भी आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, आपको इज्जतें तरक्कियां दे। नाजरीन चलते हैं, स्कोर बोर्ड देखते हैं। 6 सेगमेंट हो गए और इन मराहिल से गुजर कर अब तक की टीमों ने कोई गलती नहीं होने दी, यानी कि बहुत क्रूशल मुकाबला है। आज मुझे लगता है टाई भी हो सकता है। चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, दिलों को थाम कर और जोश और जज्बे के साथ, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना है और देखना है ये सफर अकेले। नाज़रीन इकराम, अब बहुत सारी मालूमात एक साथ और बहुत थोड़ी देर में आपको मिलने वाली है। आप सुनेंगे इनके जवाबात। दोनों टीमें अब अकेले अकेले जवाब देंगे, कोई भी इनके साथ हेल्प नहीं करेगा, मशवरा नहीं हो सकता। और दुरुस्त जवाब देने वाले को हर जवाब पर 1 पॉइंट मिलेगा। मेरे पास 6 सवालात के कार्ड्स हैं और 6 यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं और आपस में भी इन लोगों ने अपनी जगह चेंज कर ली है। इसहाक भाई सामने आ गए हैं, अली भाई हैदराबाद की टीम में आ गए हैं और अब देखते हैं कि जवाबात सही देते हैं कि गलत। आपने सही या गलत कहना है, वो सही है कि गलत मजलिस फैसला करेगी। हर जवाब पर 1 पॉइंट है। 15-15 पॉइंट का ये मरहला है। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी के साथ आपने सुनना है और जब मुकम्मल जवाबात हो जाएं तब सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है। क्या कहना है? इंशाअल्लाह। सैयद उबैद, आपसे सवाल। जब पहली बार वही नाजिल हुई तो उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 42 साल थी। गलत। मस्जिद खैफ में 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। सही। रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। सही। जोहर की नमाज में तहवील किबला के लिए वही उतरी थी। सही। प्यारे आका की विलादत के वक्त अबू लहब ने सुवैबा को आजाद किया था। सही। सही कहा और आपने सारे जवाब सही दे दिए हैं। वाह भाई, सुभान अल्लाह की सदाएं भरपूर होनी चाहिए जोश के साथ। अब चलेंगे सामने, हैदराबाद की टीम से इलियास भाई जवाब देंगे। तैयार हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं, यानी बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। देखते हैं, आईना देखते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी। सही। जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लेता है। सही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह वाक़िया के बारे में फरमाया कि ये सूरत खुशहाली की सूरत है, इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। सही। मेराज शरीफ रजब की 27वीं रात को हुई। सही। प्यारे आका से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर थे। सही। आपने 5 सही कहे और आपके सारे जवाब सही हो गए हैं। कोई गलती नहीं की, दिल पे हाथ रख के खुश हो रहे हैं माशाअल्लाह। अब बारी है इसहाक भाई की। किसकी बारी? मोहम्मद अहमद रजा भाई की, गुजरावाला। तैयार हैं आप? शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। गलत। ज़बूर शरीफ मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का लक़ब नहीं है। गलत। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक 6 रजब को मनाया जाता है। सही। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुल्तजम कहते हैं। सही। आपने 5 जवाब दिए और 4 जवाब दुरुस्त हुए। आपसे 1 गलती हो गई है और आपको 4 पॉइंट मिले हैं। फिर भी सुभान अल्लाह जरूर कहिए। पहली गलती गुजरांवाला से पूरे प्रोग्राम में अब तक हुई है। दूसरी गलती, दूसरी बार 1 पॉइंट ही माइनस हुआ, लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। किन की बारी है? फैजान भाई हैदराबाद से। तैयार हैं आप? जी। बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी। सही। बाहर शरीयत के 20 हिस्से हैं। गलत। हजरत बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने निहायत गिरा कीमत पर खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। नेकी की दावत किताब फैजान सुन्नत का हिस्सा है।
सही। मुफ्ती आजम हिंद के नातिया दीवान का नाम सामान्य बख्शिश नहीं है। गलत। आपने 5 जवाब दिए और आपसे 2 गलतियां हो गई हैं और आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। और हैदराबाद गुजरांवाला का सफर जारी है। अहमद रजा की जान में कुछ जान आई है लगता है। अब दोनों टीमों के आखिरी मेंबर बाकी हैं। किसकी बारी है? इसहाक भाई तैयार हैं आप? गुजरांवाला से चलें जी। गुजरांवाला से मोहम्मद अली भाई तैयार हैं आप? जिनका जवाब हो गया वो तशरीफ रखें, कंफ्यूजन ना हो। रेडी हैं आप? सलातु तस्बीह में पढ़ी जाने वाली तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। सही। अस्हाब कहफ का कुत्ता जन्नत में बलम बिन बाउरा की शक्ल में जाएगा। सही। करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक का मजार जन्नतुल माला में है। गलत। गोश्त के 22 अज्जा हैं जो नहीं खाने चाहिए। सही। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद का नाम नौमान है। सही। आपने 5 जवाब दिए और आपसे 1 गलती हुई और आपने 4 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। वालिद का नाम नौमान नहीं है। नौमान तो आपका अपना नाम है। अल्लाह, 1 जवाब गलत देकर भी मुंह पे हाथ है और टेंशन में आ गए हैं। टेंशन नहीं ले भाई, बैठ जाइए। आखिरी मेंबर रहते हैं और अब जरा स्कोर पर जायजा लें। अगर तो ये सारे जवाब दुरुस्त देते हैं तो टाई हो जाएगा और अगर ये एक भी गलती करते हैं तो गुजरांवाला की टीम जीत जाएगी। यहां पर बिल्कुल बात नहीं, कोई आवाज नहीं। 49 और 54 यहां से कोई आवाज नहीं, बिल्कुल साइलेंस माहौल। तैयार हैं साग भाई? हैं जी, चलें जी। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर गलती हुई तो घर जाना होगा। हैं जी? तवाफ ज़ियारा का दूसरा नाम तवाफ इफाजा है। सही। इमाम आजम अबू हनीफा का मजार मिस्र में वाक़ है। गलत। अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद का मजार जन्नतुल माला में है। गलत। अगर एक दिन का भी बच्चा हो वली की इजाजत से बैत हो सकता है। सूरह तौबा के दरमियान में भी बिस्मिल्लाह शरीफ है। गलत। आपने सारे जवाब सही दे दिए हैं। स्क्रीन पर देखेंगे भाई इनकी कारकर्दगी, क्या बात है, माशाअल्लाह। कोई गलती नहीं की इसहाक भाई, वेल डन। और अब मुकाबला हो चुका है टाई। अब क्या करेंगे? 54-54। और अब क्या होगा? चलें जी, अब सब जो है अपनी जगह पर आ जाएं। अब क्या सफर अकेले तो नहीं होगा ना, अब तो अपनी अपनी टीम के उस साथ शामिल हो जाएं और अब फैसला होगा थोड़ी देर में। जहां जो रुकेगा वो जो है बाजी हार जाएगा। तो हम करते हैं मौलाना हसन रजा खान साहब के कर लें मक्ता। लेकिन किसका मक्ता? मक्ता कहते हैं कलाम के आखिरी शेर को। चले आला हजरत के मक्ते से तरकीब बनाते हैं। हो चुके हैं तो फिर भी हो सकते हैं दोबारा। शुरू करें जी। पहला मक्ता गुजरांवाला। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। आला हजरत के तो बहुत मशहूर और मारूफ हैं। कोई गमज़दों को रसा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह कहते रहिए। चले जी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। गुजरांवाला। नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत। इसे भी इन खिलअतों से हिस्सा जो ख़ास रहमत के वहाँ बिटे थे। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्र आने वाले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहते रहिए। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, होगी मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। ये कहती है बुलबुल बाग जना के रज़ा की तरह कोई सेहर बयान नहीं, हिंद में वास्फ़ शाहिदा मुझ शौक़ तबे रज़ा की कसम। सुभान अल्लाह। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। पारा दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उन सुगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। सुभान अल्लाह। चले जी। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। क्या बात है जी। अगला तुसी पढ़ो। सही साहब पढ़े। इसमें वैसे टाइम जल्दी का होना चाहिए, 5 सेकंड होने चाहिए। मुझसे खिदमत की कुछ सी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। चले हैदराबाद। आला हजरत के तकरीबन 116 काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक वो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह।
جو ایک بار پڑھا وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. جلدی. کیا بات رضا اس جملستان کرم کی ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان دو اللہ. کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. مثال گل. حسرت نو کا سانیہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگ جوان سنائی کیوں. ہائے 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 کیا بات ہے. حیدرآباد. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. دھوم مچانے والے. واہ. چاہتے دھوم. سنکی و دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی. واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. کیا بات ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. حیدرآباد. مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے، مگر تیرا ہی تو ہے بندہ رضا لے خبر. مگر تیرا ہی تو ہے بندہ لے خبر. صحیح پڑھے. صدقہ ان آیا کدے چین از علم و عمل افا عرفا آفیت احمد رضا کے واسطے. چلیں اب سے آپ کے پاس جو ہے 12 سیکنڈ ہوں گے، 25 سیکنڈ نہیں ہے. چلیں جو ٹیم رکے گی اگلی ٹیم کو باری مل جائے گی. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا. پہلے دیدار بولا تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. 12 سیکنڈ. حیدرآباد جلدی کیجیے، اب ٹائم آدھا ہو گیا ہے. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نان. سبحان اللہ. حیدرآباد والوں نے جواب اچھا دیا. 12 سیکنڈ. گجرانوالا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. چلیں جی. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. واہ 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 سبحان اللہ. گجرانوالا. وہ پڑھ رہے ہوں تبھی سوچ لیا کریں اپنا. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کہ مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. واہ. حیدرآباد. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے. سبحان اللہ. جی یہ سوچا ہوا تھا آپ نے. اے پشتے پناہ غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے. کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے. ماشاء اللہ. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری مدد شامل اگر ہے یا غوث. ایسے نہیں. گھر تیری مدد شامل حال ہے تیری. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، گر تیری ہے بلبلے رنگی رضا، یا توتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ٹائم ختم ہوا ہے. اسی کو صحیح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا رول ہے؟ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. چلیں اس کو صحیح کر لیا. آپ کی باری. 12 سیکنڈ. ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتے ہیں ہر بار ہم. جاتے ہیں. صحیح کر لیں. آپ کو بھی چانس دیا صحیح کرنے کا. کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. چلیں ان کو بھی دیا تھا نا، آپ کو بھی چانس دے دیا صحیح کرنے کا. 12 سیکنڈ. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر. اللہ اکبر. یہ کہاں رکے گا سلسلہ؟ چلیں گجرانوالا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. سبحان اللہ. پورا کریں. یہ نہ پوچھ کیسا پایا. ایسا پایا. اب جو طریقہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. میں آپ تینوں سے الگ الگ سوال کروں گا، آپ نے انڈیویجلی جواب دینا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور شعر پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی باری کا شعر آپ پورا کرتے جائیں گے جب تک کوئی رکے گا نہیں، سوال جاری رہے گا. ٹھیک ہے؟ ایک سوال گجرانوالا سے ہوگا، ایک سوال حیدرآباد سے. چلیں جی. حیدرآباد سے سوال ہے، آپ پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا مصرع آپ پورا کریں گے. تیار ہیں الیاس بھائی؟ آپ کا ساتھی کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. شعر ہے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں. آپ تینوں کو 3 پوائنٹ لینے ہیں. 2 پوائنٹ ایک نے لیے، 3 پوائنٹ ایک ٹیم نے لیے، ایک ٹیم نے 1 پوائنٹ اور دوسری نے 2. بہرحال جو آگے بڑھے گی وہ جیت جائے گی. آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے. سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں. یہ کتنے سیکنڈ تھے؟ 25 سیکنڈ تھے یا 12؟ نہیں 25 والا چلا دیں. آ رہا ہے یاد کچھ؟ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہی پوچھوں گا میں تینوں سے. آپ کو اضافی سیکنڈز دیے گئے ہیں. الیاس بھائی جواب نہیں دے پا رہے ہیں، گیو اپ کریں گے آپ؟ چلیں جی میں شعر پورا کر رہا ہوں، یہ نہیں جواب دے پا رہے.
सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। एक पॉइंट इन्हें नहीं मिला। गुजरांवाला की टीम तैयार हैं आप? शेर है, हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना। शेर पूरा करेंगे आप। हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना। अब चूंकि टाई हुआ है, कुछ सवालात मुश्किल भी होंगे। 25 सेकंड है आपके पास। हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना। मक्ते तो याद आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन ये अशार आपके पास टाइम खत्म हो रहा है और जवाब है हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। आप भी जवाब नहीं दे सके। अब चलते हैं इसहाक भाई की तरफ, हैदराबाद की टीम से। आप शेर पूरा करेंगे। असरा में गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के। शेर पूरा करेंगे। होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं। होने लगी, किसी और मिसरे का इधर ना लग जाए। होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं। होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अब बारी है मोहम्मद अली हसनैन। आप शेर पूरा करेंगे। शेर है, वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अब चलेंगे आखिरी मेंबर की तरफ। दोनों टीमों ने एक एक जवाब सही दिया है। दोबारा हम आएंगे, अगर ये बराबर होगा तो दोबारा इसी तरह चलेगा। शेर है फैजान भाई से, आप पूरा करेंगे। पहुंचे पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह। बराबर वाले हेल्प नहीं करेंगे। पहुंचे पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह। हम यहीं रह गए। हम यहीं रह गए। कहाँ रह गए? शेर पूरा करेंगे। इस तरह नहीं है, आपके पास 12 सेकंड है। पहुंचे पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह। आपके पास 5 सेकंड है। आपका टाइम खत्म हो रहा है और शेर आप नहीं बता सके। शेर है, पहुंचे पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। हैदराबाद के पास 1 पॉइंट है और अब गुजरांवाला की बारी। अगर अहमद रजा जवाब दे देते हैं तो ये फिर जो फैसला हुआ था वो कायम रहेगा। शेर है, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। सोच लें, यही है, गलती की गुंजाइश नहीं है। किसी और का यहाँ नहीं लग जाए। जाना है घर। चलें जी, मुकाबला गुजरांवाला जीत चुके हैं। और कल किन का मुकाबला है ये भी दिखाएंगे। हाँ, कल का मुकाबला दिखा दीजिए, फिर सलाम। मेहनत में अजमत है और यही मेहनत इंसान को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाती है, जिसके बाद इंसान अपने आप को नुमाया देखता है। ऐसे ही मेहनत करने वालों के दरमियान होने वाला मुकाबला अब आ पहुंचा है प्री क्वार्टर फाइनल में। जी हाँ, मदनी चैनल का क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी मीरपुर खास और भलवाल की टीम्स आमने सामने। 11 दिसंबर 2023 बरोज पीर रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। मोमिनो शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। जब बिरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़ज़ा
والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا السلام والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے